بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے، جس کے مطابق اگرچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب سے مشرف فرمایا جا رہا ہے، لیکن حکم ساری امت کے لیے ہے۔ یہ تقدیر کلام یوں ہے، یعنی کسی آیت نمبر 1 یا ایھا النبی کل امتک اذا طلقتم، یعنی اے نبی آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ جب وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں، یعنی سردار قوم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس قوم کے افراد اور از خود اس میں شامل ہوتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے یہاں کہ آیت میں طلاق دینے کا ذکر ہے جو ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو مخاطب فرمانے کے بعد طلاق دینے کی نسبت حضور کی امت کی طرف کر دی، حضور کی طرف نہیں بلکہ افراد امت کی طرف کی ہے۔ اہل نظر غور کریں کہ رب العزت اپنے محبوب کی شان رفیع میں کا کس طرح پاس رکھتا ہے۔ لما فی الطلاق من القرارات فلم یخاطب بہ تعظیما، یعنی کیونکہ طلاق میں ایک گناہ کراہت ہے، اس لیے اپنے محبوب کی رفعت اور شان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے خطاب نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اذا طلقتم المعنی اذا اردتم تطلیقہن، یعنی اس جملہ کا معنی یہ ہے کہ جب تم طلاق دینے کا ارادہ کرو تو تم پر مدرجہ ذیل ہدایت کی پابندی ضروری ہے۔ تنزیل المشارف الی الفعل منزلۃ الشارع، جو کام کو عنقریب شروع کرنے والا ہے اس کو اس شخص کی مانند خیال کیا گیا جس نے کام شروع کر دیا ہے۔ آیت نمبر 2 کے مطابق اسلام کے نزدیک رشتہ ازدواج بڑا مقدس رشتہ ہے۔ صحت مند بنیادوں پر جتنا یہ مستحکم ہوگا، خاندان اور معاشرہ دونوں اتنا ہی مسرت سے مالا مال ہوں گے اور خوشحالی کی فضائیں نشوونما پائیں گی۔ اسلام میں اس بات میں بڑا حریص ہے کہ اس رشتہ کا تقدس مجروح نہ ہونے پائے۔ اس رشتہ پر صرف مرد و زن کی خوشی ہی نہیں بلکہ ان کی اولاد، فریقین کے قریبی رشتہ دار، بلکہ سارے خاندان کا مفاد اس سے وابستہ ہے۔ اس لیے اسلام پوری کوشش کرتا ہے کہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، لیکن بعض حالات میں یہ تعلقات وبال جان بن جاتا ہے۔ ان دونوں کی بھلائی میں اسی میں ہوتی ہے کہ انہیں اس قید سے رہائی مل جائے۔ ناگزیر حالات میں اسلام نے اس رشتے کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اجازت دی ہے، اور وہ بھی بعد النحاستہ۔ ارشاد نبوت ہے کہ ان من ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی کہ وہ حلال جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے طلاق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق یہتز منہ العرش، یعنی شادی کیا کرو اور طلاق نہ دیا کرو، کیونکہ طلاق سے اللہ تعالیٰ کا عرش لرز جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے طلاق کا جو قانون پیش کیا ہے اس میں اس امر کا پوری طرح خیال بھی رکھا گیا ہے۔ طلاق دینے والا جلد بازی میں طلاق نہ دے، کوئی وقتی رنجش یا عارضی نفرت اس کا باعث نہ ہو۔ طلاق دینے والا سوچ سمجھ کر اس کے نتائج کو اور عواقب کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق دے۔ چنانچہ اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو اس کی عدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ طلاق حیض کی حالت میں نہیں دی جائے، نیز اسے طہر میں بھی طلاق نہ دی جائے جس میں مباشرت ہو چکی ہو، کیونکہ ان دونوں طریقوں سے عدت میں طوالت ہو جائے گی اور متعلقہ کو تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ اگر اس نے حالت حیض میں طلاق دی تو وہ حیض تو عدت میں شمار نہیں ہوگا، اس حیض کے علاوہ 3 مزید حیضوں کا اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس طرح اگر ایسے طہر میں اس نے طلاق دی جس میں مباشرت ہوئی تو اس سے مرد و زن دونوں کو خبر نہیں کہ اس مباشرت سے حمل قرار پایا ہے یا نہیں، اس سے بھی عدت میں گڑبڑ ہوگی اور عورت کو ناروا زحمت اٹھانا پڑے گی۔ اس لیے مسنون طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ طلاق ایسے طہر میں
دی جائے جس میں عورت سے مقاربت نہ ہوئی ہو۔ حالت حیض میں طلاق دینا یا اسے ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں مباشرت کی گئی ہو گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اسے طلاق سے رجوع کرے یہاں تک کہ اس کی بیوی پاک ہو جائے، طہر کے بعد پھر حیض آئے اور پھر پاک ہو۔ اب وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو مباشرت سے پہلے طلاق دے۔ حدیث مبارک کی آخری الفاظ یہ ہیں کہ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ اللَّاتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی حالت طہر میں مباشرت سے پہلے طلاق دے اور یہی وہ عدت ہے جس کی پابندی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس پابندی میں کئی اور حکمتیں بھی ہیں۔ حیض کی حالت میں عورت مرد کے لیے مرغوب خاطر نہیں ہوتی، وہ اپنی صفائی کی طرف سے بھی بے اتنائی برتتی ہے، ان دنوں کی اس کی طبیعت بھی نڈال اور مزمل ہوتی ہے، اور اس لیے اگر اس حالت میں مرد طلاق دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عارضی یا بے رغبتی طلاق دینے میں محرک ہو، اور جب یہ ایام گزر جائیں تو پھر اس کو اپنے کیے پر ندامت ہو، اور ایسا طہر جس میں وہ مقاربت کر چکا ہو اس میں بھی عورت کی طرف کوشش کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اگر طلاق دینا ہی ہو تو ایسی حالت میں طلاق دو جب کہ رغبت اور کشش اپنے عروج پر ہو۔ ایسی حالت میں اگر تم طلاق دو گے تو 100 مرتبہ پہلے سوچو گے اور تب یہ اقدام کرو گے، اس طرح تمہارا طلاق دینا حقیقی اسباب پر مبنی ہوگا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فقہاء اکرام نے طلاق کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، سنی یعنی سنت کے مطابق، اور بدی احناف نے سنی طلاق کو پھر 2 ذکر کی ہیں کہ احسن اور حسن۔ احسن طلاق تو یہ ہے کہ ایسے طہر میں جس میں اس نے مباشرت نہیں کی ایک مرتبہ طلاق دے، پھر انقضاء عدت تک دوسری طلاق نہ دے۔ عدت پوری ہونے کے بعد سابقہ نکاح ٹوٹ جائے گا لیکن تجدید نکاح کا دروازہ کھلا ہوگا۔ طلاق کے حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے طہر میں ایک طلاق دے، ایک حیض گزرنے کے بعد جب وہ پاک ہو تو اسے دوسری طلاق دے، اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے۔ اس کے علاوہ طلاق کی ساری صورتیں طلاق بدی میں شمار ہوں گی۔ اس طرح طلاق دینے والا گنہگار ہوگا لیکن ائمہ 4 کے نزدیک وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ بعض اکابر سے مروی ہے کہ ایسی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت کے لحاظ سے طلاق سنی اور بدی ہوتی ہے، عدد کے لحاظ سے نہیں، یعنی ایسے طہر میں جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو طلاق دینا سنی ہے، خواہ ایک طلاق دے یا 3 طلاقیں دے پھر بھی وہ سنی ہی رہے گی۔ لیکن اگر اس طلاق میں طلاق نہ دے تو اس یعنی اس وقت میں طلاق نہ دے تو امام شافعی کے نزدیک وہ طلاق بدی ہوگی۔ حنابلہ کے نزدیک طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں ایک طلاق دے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو، اور اس کے بعد کوئی طلاق نہ دے یہاں تک کہ عدت ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ سب طلاقیں بدی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ اس عورت کی طلاق کی تفصیل ہے جو عورت بالغہ مدخولہ ہو اور سن ایام ایاس کو نہ پہنچی ہوئی ہو اور جس کا حمل ظاہر نہ ہوا ہو۔ جس عورت سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، یہ ابھی نابالغ ہے یا سن ایاس کو پہنچ چکی ہے اور حیض کا آنا ہمیشہ کے لیے منقطع ہو چکا ہے یا حاملہ ہے، ان عورتوں کے طلاق اور عدت کے احکام اپنے اپنے مقام پر مذکور ہیں۔ مزید یہ کہ یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی مسائل کا سامنا ہو تو لازمی اپنے فقہ کے عالم سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل اگلی آیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔